بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلو بند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلو بند کے وزن کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ اس حالت میں اکثر آپ محلہ کانوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جاتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھنے لگے تو اس محلے کی عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند پڑا رہتا تھا اس لیے آپ نظر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی نہ دیکھ پاتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ آخرکار ایک دن وہ اس قدر بےتاب ہوئی، اس نے گلی سے چھلانگ لگا دی اور آپ کے قدموں میں آن گری۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر کے چہرے کا دیدار کیا۔ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ بھاگتے ہوئے لوگ آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھایا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس صورتحال کا دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر سے عرض کی کہ لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ تو اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو گے تو پھر تم اس کو اٹھا سکو گے ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی وہاں اس عورت کا مزار ہے اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی بھی مریض کبھی مایوس نہیں جاتا تھا۔ وہ آپ کی دعا کے طفیل ہمیشہ صحت یاب ہو کر واپس جاتا تھا۔ آپ کسی مریض کو دیکھتے اس پر گہری نظریں جما دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے بیماری میں اللہ کے نام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس کے پاس سے چلی جائے۔ اس جملے کے کہتے ہی تندرستی کے آثار پیدا ہونے لگتے تھے اور مریض افاقہ محسوس کرنے لگتا تھا۔ اس کے بعد آپ قرآن پاک کی چند آیات کریمہ تلاوت فرماتے اور پانی پر دم کر کے فرماتے کہ اس پانی کو مریض کو پلاؤ اور مریض کی آنکھوں پر بھی لگاؤ۔ مریض کے لواحقین آپ کی نصیحت پر عمل کرتے، اسی طرح مریض صحت یاب ہو جاتے۔ حضرت لال شہباز قلندر پانی پر دم کرتے وقت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھتے اور سورہ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھتے اور پھر خلفائے راشدین کے نام کے وسیلہ جمیلہ سے مریض کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا بارگاہ الہی میں ہمیشہ مقبول ہوتی اور ہر طرح کا مریض صحت یاب ہو کر وہاں سے جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت یہ بھی مشہور اور زبان زد و عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان اور آواز میں اس قدر تاثیر پیدا کی تھی کہ آپ کا بیان لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا۔ لوگ آپ کے بیان کو اس قدر توجہ یکسوئی سے سنتے تھے کہ ایک سکوت سا طاری ہو جاتا تھا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نماز کی امامت بہت ہی کم کرواتے تھے۔ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ پاس موجود علماء کرام میں سے کوئی امامت کروائے۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ سیستان میں قیام کے دوران دور دراز سے لوگ آپ کا واعظ سننے کے لیے جمعہ کے دن ذوق و شوق سے آتے تھے۔ آپ کے واعظ کی شہرت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف جمعہ کے دن لوگوں کے شوق و ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ کے خطبہ کے ساتھ ساتھ امامت کا فرائض بھی آپ ہی انجام دیا کرتے تھے۔ آپ کی کرامت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو حسن اور خوبی سے نوازا تھا، سننے والوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز میں سوز و گداز بھی تھا۔